السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل دینیات دا وے آف لائف. آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر، پیشنس. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو صبر ایک بہت چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کی پوری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کو برداشت کرتے وقت، صبر کرتے وقت. جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس کا اجر ہم کو آخرت میں ملے گا. تو آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیئر سورہ آل عمران آیت نمبر 200. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. O believers, show patience and be better than others in patience, and support each other to do right. Fear Allah that you may be successful. صبر، پیشنس ایک بہت بڑی چیز ہے. یہ ورڈ ہم کو فیل کرنا ہے، یعنی بولنے اور سننے کے لیے بہت آسان ہے. صبر کریے، صبر سے کام لیجیے، ہم بولتے ہیں نا لوگوں کو یا اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو. تو صبر ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن جب یہ آپ ایکسپیرینس کریں گے اس صبر کو تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایز اے بلیور we must always be thankful when his life is easy and patient when he is faced with difficulties. ہم کو بحیثیت مومن ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. چاہے ہم کو خوشیاں ہوں، چاہے غم ہو، ڈیفیکلٹیز کا ٹائم ہو، تب بھی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر کرنا ہے. If we are patient and turn to Allah in our difficulties, He help us. بے شک اللہ کے سوا ہماری کوئی اور مدد کر بھی نہیں سکتا. We should keep our faith in Him at all the time. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ اتنا اٹھا نہ سکے. ہم جتنا برداشت کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں. A believer should be more patient than others. ایک مسلمان کا کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے آخرت میں اجر تیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم جتنا صبر کریں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے اجر تیار ہوگا. اور یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. تو اس میں اگر ہم تھوڑی سی دن مشکل اٹھا لیں تو پھر ہمارے لیے ہمیشہ کی جو زندگی ہے، جو انفینٹ لائف ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، اس میں ہم سکون سے، آرام سے رہ سکتے ہیں. He must be an example of one who has faith in Allah's mercy. اور ہم کو ایک ایگزامپل بننا ہے. اللہ کی رحمت جس پر ہوتی ہے ہم کو اس کی ایگزامپل بننا ہے. ہم دونوں ٹائم میں بھی، ہم ڈیفیکلٹ ٹائم میں اور آسان ٹائم میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ چاہتے ہیں اسی کو زیادہ آزمائشیں دیتے ہیں. تو اس آزمائشوں پہ ہم کو ثابت قدم رہنا ہے. Muslims are brothers and sisters to each other. We must support each other during the times of ease and hardships. This support may be in the form of our contribution in money or time or efforts. صحیح ہے. ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے اور ہم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ایک دوسرے کو ہیلپ کریں. حدیث ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ there is no ease except in that which you have made easy and you make difficulty if you wish easy.
اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. ہم سکسیس کے لیے اپنی دعا کریں، اور مصیبت کے ٹائم ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے اس مشکل کو آسان کر دے، بے شک تو ہی ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے. Even our few words of sympathy during times of difficulty are of great help to those who are in difficulty. ہم کسی کی مشکل تو نہیں لے سکتے، کسی کا درد نہیں لے سکتے، لیکن ہم کسی کی درد میں اگر اچھے الفاظ ان کو کہہ دیں، سمپتی بتائیں، تو ان کے لیے بہت بڑا یعنی سکون ہوتا ہے. حدیث یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، support your Muslim brother both when someone is doing wrong to him as well as when he is doing wrong to someone. یعنی ہم کو ہر حال میں اپنے مسلم بھائی کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے یا کوئی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہم کو اس کو سپورٹ کرنا ہے. His Sahaba asked him, O Messenger of Allah, we can support him when someone is doing wrong to him. But how can we support him when he is doing wrong to someone? ہے نا یہ سوال آپ کو بھی آیا کہ اگر وہ کسی کے ساتھ برا، کوئی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں اس سے، لیکن اگر یہی انسان کسی کے ساتھ برا کر رہا تو ہم کیسے سپورٹ کریں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، by stopping him from his doing wrong to someone. یعنی اس کو سٹاپ کرنا ہے نا، اس کو روکنا ہے کسی کے ساتھ برا کرنے سے. Muslim must only support each other in doing those things which are right. We must not support each other in doing wrong things. ہے نا، ہم کو ایک دوسرے کو اچھائی کے لیے آگے بڑھنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے، برائی کے لیے نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. If any Muslim does anything wrong, other Muslim must stop him. The true friendship is not to support our brothers and sisters when they do wrong, but helping them to always do the right things. We must remember that Islam teaches us to be just with everyone. Islam enjoins upon us to help everyone in need. ہم کو اسلام ہر اچھی چیز کے بارے میں سمجھاتا ہے، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں یا کوئی اور ہو. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کو روکیں اور ہر وقت ان کو اچھائی میں ان کا ساتھ دیں. As Muslim we must work together for the good of all. Muslims have special rights over each other. یعنی ہر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں. As individuals, as family and as a member of a human society, must always strive to do the right, to be patient in difficulties and to support those who need our help. We have to support each and every one. ہم جتنی جس کی مدد کر سکتے ہیں ہم کو کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، I and the person who looks after an orphan and provides for him will be in paradise. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں اور وہ انسان جو ایک یتیم کی دیکھ بھال کرے، اس کا خیال کرے، تو وہ دونوں بھی یعنی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. Now we'll see 6 rights. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق. 6 rights ہیں ہمارے. When you meet a Muslim, say السلام علیکم. ہم ایک دوسرے سے جب ملیں تو ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کریں. When he invites you, accept his invitation. When he needs your advice, we have to advise him. انویٹیشن قبول کرنا، دعوت قبول کرنا، اور ہماری ایڈوائس کی جب ضرورت ہو ہم ان کو ایڈوائس دیں.
When he sneeze and say Alhamdulillah, answer him Yarhamakullah. May Allah have mercy on him. جو اگر کوئی چھینکتا ہے تو ہم اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہیں. اگر کوئی بیمار پڑتا ہے فال سک تو ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں ہم شرکت کریں. یہ ایک مسلم کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. ان نون بھی ہے تو لوگ ہم کو ان کی یعنی یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھے ہیں. اگر ہماری ان سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تب بھی ہمارے کو 3 دن سے زیادہ خفا نہیں رہنا چاہیے. ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ صبر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دیں اور ہمارے قدم جمائے رکھے اور ہم کو کافروں سے بچائے. اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنی کلاس ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.